اور ایک دن اس سے پوچھ بیٹھا تم کچھ عجیب سی نہیں ہوتی جا رہی؟ کیسی؟ اس نے کہا بظاہر بیمار نہیں ہو لیکن رنگ پھیکا پڑ چکا ہے، چہرہ اتر چکا ہے، کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے تمہاری۔ کوئی بات نہیں، مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں کوئی بات ہی نہیں۔ نہ بتاؤ دوسری بات ہے لیکن کچھ ہے ضرور۔ آپ سے کہوں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ کوشش کروں گا، میں نے کہا، اور وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر بولی آپ نے کبھی کوئی خاص بات محسوس کی ہے؟ کس سلسلے میں؟ اپنے بیٹے کے بارے میں۔ کیسی خاص بات؟ دوسرے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پر وہ اس عمر میں بچے ماں باپ پر جان دیتے ہیں، ماں ان کی تمام محبتوں کا محور ہوتی ہے، وہ ماں کے سینے سے چمٹ کر سکون پاتے ہیں، ماں کی آغوش میں انہیں کائنات مل جاتی ہے۔ لیکن ہمارا بچہ، ہمارا شانی، ہاں آگے کہو، بات آج کی نہیں ہے، 3 سال کا ہو گیا ہے وہ، مگر وہ کبھی میرے سینے سے نہیں چمٹا۔ وہ مجھ سے گھبراتا ہے۔ اب غور کرتی ہوں تو یہ پورے 3 سال میری آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں۔ جھولے میں وہ پرسکون رہتا تھا، میں گود میں لیتی تھی تو وہ رونے لگتا تھا اور خاموش نہیں ہوتا تھا۔ ایسے تاثرات ہوتے تھے اس کے چہرے پر کہ میں بتا نہیں سکتی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے الجھتا ہے، میری گود میں نہیں آنا چاہتا۔ مجھے احساس تو ہوتا تھا لیکن میں توجہ نہیں دیتی تھی، غور نہیں کرتی تھی۔ مگر اب تو میری بیوی رونے لگی۔ عجیب بیوقوف عورت ہو، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ میں نے کہا غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، میری کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ رات کو وہ میرے پاس سوتا ہے مگر کبھی مجھ سے لپٹا نہیں ہے۔ میں اسے لپٹاتی ہوں تو رونے لگتا ہے، مجھ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اسے محبت سے دیکھا، مگر کیا؟ وہ جاگ رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں، وہ شدید نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے کروٹ بدل لی، اور اب اکثر ایسا ہوتا ہے، میں راتوں کو اس سے ڈر جاتی ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ پاگل پن کی باتیں کر رہی ہو؟ اپنے بچے کے بارے میں تم ایسا سوچ رہی ہو؟ میں کیا کروں، اتنا خود کو سمجھاتی ہوں مگر نہ جانے کیوں یہ سب کچھ دماغ میں آتا رہتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں، وہ سب سے بولتا ہے، سب سے باتیں کرتا ہے، مگر ہم سے کتنا کم بولتا ہے وہ۔ بس اب اس پاگل پن کے خیالوں کو دل سے نکال دو۔ 12 سال کے بعد ہماری مراد پوری ہوئی ہے اور تم؟ وہ خاموش ہو گئی۔ مگر میاں صاحب اس دن سے میں نے بھی اپنے بیٹے کی حرکات نوٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی سچ کہتی ہے۔ شانی ایسا ہی تھا، وہ کسی بات پر ہنس رہا ہوتا تو ہمیں دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ وہ یقیناً ہمیں ناپسند کرتا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، ناقابل یقین، ناقابل سمجھ۔ اسے اسکول میں داخل کرا دیا گیا تھا، بظاہر وہ نارمل تھا، بس ہمارے ساتھ اس کا رویہ ایسا تھا۔ 5 سال کا ہو گیا وہ، میری بیوی بستور اسی کیفیت کا شکار تھی۔ کوئی 1 سال کی بات ہے، میرے ایک دوست کی بہن کی شادی تھی۔ اندرون ملک کے ایک دیہی علاقے میں رہتے تھے۔ اس کے والدین، میرا دوست شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ اس نے بہت پیچھے پڑ کر مجھے اور میری بیوی کو بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آمادہ کر لیا اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے، میری بیوی بہل جائے گی۔ ہم وہاں جا کر خوش ہوئے تھے۔ ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ وہاں بچوں میں گھل مل گیا۔ شادی کے ہنگامے ہوتے ایک دن 14-15 سال کی ایک ہندو لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ آ گئی۔ وہ اسے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنے دوست سے پوچھا۔ جمنا داس کی بیٹی ہے، جمنا داس پیچھے رہتے ہیں ہمارے، میرے دوست نے جواب دیا۔ بھگوتی ہمارے گھر تھا چاچا، آپ کہو تو ہم اسے ساتھ لے جائیں، رات کو پہنچا دیں گے، لڑکی نے کہا۔ کون بھگوتی؟ میرے دوست نے ایسے پوچھا۔ یہ اور کون؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ تمہارا بھتیجا ہے، شانی ہے اس کا نام۔ تو ہم کب منع کر رہے ہیں چاچا، لے جائیں اسے ساتھ۔ لڑکی بولی۔ نہیں جاؤ، بھاگ جاؤ۔ میرا دوست غصے میں بولا۔ جانے دو چاچا، ماسی صداوتی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہے۔ جانے دو نا، لڑکی نے ضد کرنی شروع کر دی۔ نہیں پریما، پھر آ جائے گا، اب تم جاؤ جاؤ، شاباش، یہ مہمان ہے، یہاں کے راستے نہیں جانتا، وہ یہ سارے راستے آتے ہیں، شانی نے غصے سے کہا۔ نہیں بیٹے، ضد نہیں کرتے، جاؤ، لڑکی پھر آ جائے گی یہ تمہارے پاس، میں نے کہا، اور لڑکی آزردہ ہو کر واپس چلی گئی۔ یہ کیا نام لے رہی تھی اس کا؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا قصہ ہے، میرے دوست کو گھر میں بلا لیا گیا، اس لیے بات ختم ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ شانی کا بھی موڈ خراب ہو گیا ہے، اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ دوسرے دن شادی کا تھا، میں بھی اپنے دوست کے ساتھ تیاری میں مصروف تھا۔ بارات آنے والی تھی، کوئی 4 بجے شام میری بیوی نکل آئی۔ اس نے کہا شانی نے کھانا نہیں کھایا، صبح سے کھیلتا پھر رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ کیا؟ میں اچھل پڑا، میں نے خود اسے صبح سے نہیں دیکھا تھا، کیا وہ اندر نہیں ہے؟ صبح سے اندر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، آ جائے گا، ابھی آتا ہے، میں نے کہا، حالانکہ میرا دل خود ہول گیا تھا۔ میں گھبرایا ہوا اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے یہ بات بتائی۔ وہ بیچارہ خوش شامیانے لگوا رہا تھا مگر فوراً میرے ساتھ بھاگا۔ فکر مت کرو، مل جائے گا، سب جانتے ہیں کہ وہ شادی میں آیا ہے، جو اسے دیکھے گا وہ اسے یہاں لے آئے گا۔ آؤ ذرا میرے ساتھ۔ میرے دوست کو جیسے کچھ یاد آ گیا،
وہ گھوم کر پچھلے علاقے میں آ گیا۔ ایک میدان سا تھا جس کے دوسرے سرے پر مکانات نظر آ رہے تھے۔ ایک مکان کے سامنے رک کر میرے دوست نے دروازے کی زنجیر بجائی اور ایک آدمی باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے بھیا، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی ضرورت ہے ہماری؟ بس تیار ہو جائیں جمنا داس جی، برات ٹھیک وقت پر آ جائے گی۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں آیا یہاں؟ کل پریما کے ساتھ تھا۔ بھگ! جمنا داس کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں اور میرا دوست چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ جلدی سے بولا، پریما کے ساتھ تھا صبح سے، سداوتی کے پاس بیٹھا ہے، میں بلا کر لاؤں؟ کس کا چھوڑا ہے وہ؟ میرا بھتیجا ہے، بھگوان کے کھیل نرالے ہیں، ابھی بلا کر لاتا ہوں۔ جمنا داس آگے بڑھ گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جمنا داس بھی شانی کو بھگوتی کہتے کہتے رک گیا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی 3 گھر چھوڑ کر وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں داخل ہو گیا اور کوئی 30 سیکنڈ کے بعد ہی شانی کو ساتھ لیے باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے پریما بھی تھی اور ان تینوں کے پیچھے ایک عورت باہر نکلی تھی، میلی کچیڑی ساڑی میں ملبوس، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر وحشت رنگ پیلا پڑا ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر شانی کا کان پکڑ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، تم صبح سے غائب ہو؟ شانی نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی، وہی نفرت بھرا انداز تھا، اس سے منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں اسے ساتھ لے کر آگے بڑھا تو وہ دیوانی عورت بھی ہمارے ساتھ چل پڑی۔ جمنا داس نے آگے بڑھ کر اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہ سدو نہ مہمان ہیں، جانے دے، اپنے گھر جائیں گے۔ وہ میلی کچلی عورت نے انگلی شانی کی طرف اٹھائے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں بڑی بے بسی، بڑا پیار، بڑی حسرت تھی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ شانی کو لیے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میرا دوست بھی خاموش تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شانی کو میں نے اپنی بیوی کے پاس پہنچا دیا۔ وہ راستے پر کچھ نہیں بولا تھا، نہ ضد کی تھی نہ مسئلہ تھا، لیکن اس کے انداز سے نفرت کا اظہار بدستور ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت کا ایک حصہ نظر آتی تھی۔ بارات کے ہنگامے تھے اور میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے یہاں کسی اور قسم کا احساس پیدا ہو۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار رکھی۔ جہاں تک ہو سکا اپنے آپ کو بارات کے سلسلے میں ضروری کاموں میں مصروف رکھا۔ البتہ اپنی بیوی کو میں نے ہدایت کر دی کہ شانی کو اپنی نگرانی میں رکھے اور باہر نہ نکلنے دے، لیکن میرا دماغ تجسس سے پھٹا جا رہا تھا۔ کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو۔ بالآخر بارات آ گئی، نکاح کا وقت قریب آ گیا۔ سب لوگ یہاں کے قدیم رہنے والے تھے، ہندو اور مسلمان سبھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے۔ میں نے جمنا داس کو دیکھا، دھوتی اور کرتے میں ملبوس محفل میں موجود تھا اور مہمانوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ جمنا داس سے اس بارے میں بات کی جائے، خاموشی سے معلومات حاصل کروں، ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے۔ کرسیاں بچھی ہوئی تھی، سارے کام خوش اسلوبی سے چل رہے تھے۔ چنانچہ میں نے جمنا داس کے پاس جا بیٹھا۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اس وقت تو آپ سے بات ہی نہ ہو سکی جمنا داس جی، میرے دوست نے بتایا تھا آپ تو ان کے بڑے پرانے پڑوسی ہیں۔ ہاں بھیا جی، جیون مرن کا ساتھ ہی رہا ہے ہمارا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے رہے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں یہ بھی۔ اور پھر بیٹی کی شادی تو یوں سمجھو پوری بستی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس شادی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ جیسے اچھے لوگ بڑے خوش نصیبوں کو ملتے ہیں۔ سب لوگ تعریف کر رہے تھے آپ کی جمنا داس جی۔ ارے بھیا ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، بس جو خود اچھے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اچھا کہتے ہیں۔ جمنا داس جی، پریما آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے یہاں سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ ہی کی ہے بھیا جی، بڑی اچھی بچی ہے، میرا بیٹا تو اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا ہے۔ ویسے جمنا داس جی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے میرے بیٹے کو بھگوتی کہہ کر کیسے پکارا، یہ بڑی عجیب بات ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جمنا داس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بے ڈھنگے انداز میں ہنسنے لگا۔ او بھیا جی، بس ایک ذرا سا کھیل ہے بھگوان کا، کوئی کیا کر سکتا ہے، مجھے اس بارے میں بتائیں گے نہیں جمنا داس؟ ارے ہاں کاہے نہ، وہ دراصل بھیا جی تمہارا چھوڑا سداوتی کے چھوڑے بھگوتی داس کی شکل کا ہے، بالکل ویسا۔ بیچاری سداوتی ودوا تھی، برسوں سے یہاں رہتی ہے، اس کا پتی کارخانے میں کام کرتا تھا، بھٹی میں گر پڑا اور جیتے جی بھسم ہو گیا۔ ایک ہی چھوڑا تھا سداوتی کے جس کے ساتھ جیون بتا رہی تھی، گھروں کے کام دھندے کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی تھی کہ بیچاری کے ساتھ ایک عجیب و غریب حادثہ ہو گیا۔ ویسے ہی بھیا جی بیچارہ بھگوتی داس ہماری بٹیا پریما کا ہم عمر تھا، ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے وہ اور پریما، اور پھر پڑوسی ہونے کے ناطے دونوں نے ساتھ ساتھ جیون شروع کیا اور دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بھگوتی داس کھیتوں پر گیا ہوا تھا کہ غائب ہو گیا۔ پھر بھیا وہ نہیں ملا، بیچاری سداوتی پاگل ہو گئی اپنے چھوڑے کے غم میں۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی، آدمیوں نے جگہ جگہ اسے تلاش کیا، پھر بھگوتی داس کہیں نہیں ملا۔ کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے، بس یوں سمجھ لو کہ اس کے بعد بیچارے بھگوتی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ تمہارا چھوڑا جو ہے نا بھیا، یہ بالکل بھگوتی کی صورت کا ہے۔ پریما اسے دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی اور بھگوتی کہتی چڑھ دوڑی۔
مگر وہ بھگوتی کہاں، وہ 5 کا ہوگا زیادہ، جبکہ بھگوتی کا روتا تو 15-16 سال کا ہوتا۔ 11 سال کی عمر میں غائب ہوا تھا بیچارہ بھگوتی، بھگوان جانے کون لے گیا اسے، کہاں چلا گیا۔ یہ ہے بھیا تمہارے چھوڑا کو بھگوتی کہنے کی کہانی، اور یہ ہے بیچاری سداوتی کے پاگل پانی کی داستان۔ جمنا داس نے بتایا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، ایک انوکھا خوف میرے رگوں پہ میں جاگزیں ہو گیا۔ بارات کے ہنگامے جاری تھے مگر میرا بدن ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے چھوڑ رہا تھا۔ 5-6 سال پہلے بھگوتی غائب ہوا تھا۔ کالے جادو کے ماہر نے ایک 11 سالہ بچے کے اغوا کی کہانی سنائی تھی، جس کی قربانی دے کر ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہو سکتی تھی۔ ہم نے اسے رقم ادا کی تھی اور اس نے ہمارا کام کیا تھا۔ شانی بھگوتی کی صورت تھا، 5 سال کا ہے وہ۔ 6 سال پہلے بھگوتی اغوا ہوا تھا۔ خدا کی پناہ واقعات کی کڑیاں ملتی جا رہی تھیں۔ وہ کالے جادو کا کھیل جس کی بنا پر شانی وجود میں آیا اب اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ کالا جادو صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہو جائے، اس کے اثرات اب ہم پر نمودار ہو رہے تھے۔ شانی ہمارا اکلوتا بچہ منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والا بھگوتی کی شکل کا تھا۔ میرے خدا، میرا بدن شدید وحشت کا شکار ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ کیا بھگوتی کی روح شانی میں حلول کر گئی ہے؟ شانی بھگوتی کا نیا روپ ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سب کچھ میرا دل قبول نہیں کرتا تھا، لیکن جو کچھ تھا ہمارے سامنے تھا اور میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ غرض یہ کہ بارات رخصت ہوئی، مہمان چلے گئے، رسمی طور پر مجھے بھی وداعی میں حصہ لینا پڑا۔ دوست کی بہن کا معاملہ تھا، خود کو الگ کیسے رکھ سکتا تھا۔ دوسرے دن صبح میری بیوی نے واپس چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں، حالانکہ میرا دوست ابھی یہاں کئی دن قیام کرنا چاہتا تھا۔ یہ وعدہ کر کے لایا تھا مجھے کہ میں کئی دن تک اس کے ساتھ رہوں گا، شادی کے بعد کے ہنگاموں میں بھی حصہ لوں گا، لیکن اب اس کی گنجائش کہاں رہ گئی تھی۔ میرا دل تو خوف و دہشت کا شکار تھا۔ ادھر میری بیوی بری طرح واپس چلنے کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ سب نے ہی اسے سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور بحالت مجبوری میرے دوست نے بھی اجازت دے دی۔ میں خود بھی وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی میرا دل ہی جانتا تھا۔ پھر ہم اپنے شہر واپس آ گئے۔ شانی ہمارے ساتھ تھا۔ میری بیوی تو اس سے خوفزدہ رہتی تھی، لیکن اب میری بھی کیفیت اس سے مختلف نہیں تھی۔ میں چور نگاہوں سے شانی کو دیکھتا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نفرت رچی ہوئی پاتا، جیسے وہ ہمارے عمل سے شدید نفرت کرتا ہو۔ پھر ایک دن وہاں سے واپسی کے کوئی 1 ہفتے کے بعد کی بات ہے، میری بیوی نے مجھ سے کہا، ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں آپ سے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہاں جہاں ہم شادی میں گئے تھے میں نے ایک عجیب بات سنی تھی۔ آپ کو خدا کا واسطہ اس بات کو مذاق میں ٹالیے، میری تو حالت خراب ہے، خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ کیجئے، کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ بات کیا ہے؟ وہاں شانی کے بارے میں تبصرے ہو رہے تھے۔ سداوتی نامی کوئی عورت رہتی ہے وہاں، اس کا بچہ جس کی عمر 11 سال تھی 5-6 سال پہلے وہاں سے اغوا ہو گیا تھا۔ اس کا نام بھگوتی تھا اور وہ بالکل شانی کی صورت تھا، بالکل شانی کی صورت۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرا خیال تھا یہ کہانی میرے ہی ذہن میں محفوظ ہے، لیکن عورتیں بھلا کہاں چوکتی، اسے بھی یہ کہانی معلوم ہو چکی تھی۔ تاہم میں نے اس سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، گویا اب تم ایک نئی کہانی کا سہارا لے کر مجھے پریشان کرو گی۔ میری بیوی زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے کہا، آپ مجھ سے پریشان ہو گئے ہیں؟ ہاں ہو گیا ہوں، بالکل ہو گیا ہوں۔ پہلے تمہیں بچے کی خواہش نے دیوانہ کر دیا تھا اور تم سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ اب اس نئی کہانی سے تم نہ صرف خود پاگل ہوئی جا رہی ہو بلکہ مجھے بھی پاگل کیے دے رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے جواب دو۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے، اس کالے جادو کے ماہر سے ملیے، اس سے کہیے کہ اب ہم کیا کریں اور یہ سب کیا ہے، کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم تو کالے جادو کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالے جادو کے ماہر سے ملوں اور اس کے بعد کوئی نیا جادو کرا کے آؤں، یہی چاہتی ہو نا تم؟ تو پھر کیا ہوگا؟ شانی ہم سے نفرت کرتا رہے گا، ہمارا اکلوتا بچہ، اس کے سوا ہمارا کوئی اور ہے بھی نہیں۔ میری بیوی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میرے پاس ان آنسوؤں کا کوئی حل نہیں تھا۔ وقت آگے بڑھتا گیا، شانی کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس سوتا بھی نہیں تھا۔ اس کی بیزاری، اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب ہم اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے کہ اچانک میری بیوی دہشت بھرے انداز میں چیخ پڑی۔ اس کی بھیانک چیخوں نے مجھے بھی دہشت کا شکار کر دیا۔ شانی اپنے الگ بستر پر سو رہا تھا، ان چیخوں نے اسے بھی جگا دیا تھا۔ بڑی مشکل سے میری بیوی معتدل ہوئی، خوف بڑی نظروں سے شانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جاگ رہا ہے، میں قسم کھاتی ہوں یہ جاگ رہا ہے، مکر کیے پڑا ہے۔ ابھی یہ میرے قریب تھا، مجھ پر جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ یہ نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے مارے گا، یہ مجھے قتل کر دے گا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، بتاؤ کیا کروں؟ میں اسے گھر سے نکال دوں اور کیا کروں؟ نہیں، وہ میرا بچہ ہے، وہ میری اولاد ہے۔ میری بیوی سسکیاں بھرنے لگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا۔ اور میاں صاحب مختصر یہ کہ میری بیوی آہستہ آہستہ ذہنی توازن کھونے لگی، اس پر دیوانی کے دورے پڑنے لگے۔
اس پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے اور آج یہ سال کو پہنچ گئی ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو چاہتی بھی ہے اور اس سے دہشت زدہ بھی ہے۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے میں نے ڈاکٹروں کے پاس، بھلا اس کا کیا علاج ہے۔ میں تو اتنا بدنصیب ہوں کہ کسی کو اصلیت بتا بھی نہیں سکتا۔ کس سے کہوں کہ ایک بچے کو قتل کر کے ایک ماں کی گود اجاڑ کر ہم نے اپنی سونی گود بھری ہے۔ اس خانقاہ کی شہرت میں نے سنی ہے، بڑی دور سے آس لے کر آیا ہوں۔ خدا کے لیے ہماری مشکل کا حل بتا دیں، خدا کے لیے۔ میں دہشت سے گونگ تھا۔ اکرم پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی بھیانک، بڑی دہشتناک داستان تھی یہ۔ بچہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نانا نانی کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شیخ مویس الدین۔ سب سے پہلے اپنا نام بدل دو۔ میرے حلق سے وہ راہٹ نکلی اور وہ نہ سمجھنے والے انداز میں یہ دیکھنے لگا۔ تن بدن میں آگ سی لگ رہی تھی، ساری برائیاں کر لی تھیں۔ کم بختوں نے اپنی ناپاک آواز آرزو کے ہاتھوں نڈھال ہو کر ایمان بیچ دیا تھا اور پھر بہتری کے خواہاں تھے۔ شدید گھن آ رہی تھی مجھے ان دونوں سے۔ وہ مشرک تھے۔ وہ بولا، سمجھا نہیں میاں صاحب، تمہیں اس نام کو اپنائے رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اسلامی نام ہے، متبرک اور قابل احترام۔ میں مسلمان ہوں۔ وہ بولا، شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ غور نہیں کیا اپنے کالے کرتوتوں پر؟ عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے، تم لوگ اسے سنبھال نہیں سکتے، اس طرح کٹ پتلی بن جاتے ہو تم اس کے ہاتھوں۔ اس کائنات کا ہر ذرہ مالک کائنات کے اشارے سے جنبش کرتا ہے۔ تمہاری تقدیر میں اولاد ہوتی تمہیں ضرور ملتی، ہو سکتا ہے اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہو۔ تم نے اپنی حوث کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اس مردود کا سہارا لیا جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ تمہاری عقل نے تمہیں ہوشیار نہ کیا کہ تم شیطانیت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ تمہیں علم نہیں کہ کالا جادو ہے۔ اس شیطان زادے نے تم سے کہا کہ تمہاری اولاد کے اصول کے لیے ایک انسانی جانی قربانی دینا ہوگی۔ اس کے بجائے کہ تم اسے سنسار کر دیتے، تو انہیں اس عمل کا اختیار دیا۔ وہ شیطان زادی اپنی گود بھرنے کے لیے ایک اور ماں کی گود اجاڑنے پر آمادہ ہو گئی اور تم اس کے ہمنوا بنے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے اس ماں کو دیکھ لیا جو اولاد کے کھو جانے سے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ قدرت تمہارے کالے کرتوت تمہارے سامنے لائی مگر تم نے غور نہ کیا، اور اب تم اس عورت کے لیے بہتری چاہتے ہو۔ خدا کی قسم تم بے دین ہو، تمہارا اس پاک مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ رحم میاں صاحب رحم۔ وہ بولا، تم مردود ہو، قابل سزا ہو، لیکن جزا و سزا کا مالک وہ ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ تمہارا فیصلہ وہی کرے گا۔ اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں، کیا میاں صاحب یہ جگہ چھوڑ دو، یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ میں دوسروں کو اس پر آمادہ کروں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تو بڑی آس لے کر آیا تھا میاں صاحب، تمہاری بینائی چھین چکی ہے۔ وہ جنہوں نے تمہیں بے لوث محبت دی، تمہیں تمہارے برے وقت میں اپنایا، تمہارے لیے کچھ نہ رہے، اور وہ قابل نفرت عورت جس نے بالآخر تم سے تمہارا ایمان چھین لیا، تمہارے لیے آسمان ہو گئی۔ سنو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر تمہیں لمحاتی عیش و عشرت مل گئے ہیں تو انہیں دھوکہ جانو، آنے والا وقت تم پر کٹھن ہے۔ 11 سال پورے ہو جانے دو، وہی بچہ جس کے لیے تم نے ایمان کھویا تھا تمہاری موت کا سامان بنے گا۔ اسے تمہارے اعمال کی سزا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے لیے رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے میاں صاحب، خدا کی لعنت ہو تم پر، میں نے نفرت سے کہا۔ سنیے تو صحیح میاں صاحب، جو کچھ سنا دیا تم نے، اس سے زیادہ نہ سننا تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ اکرم، انہیں یہاں سے نکال دو۔ میں ان کے پاس سے اٹھ کر واپس چل پڑا۔ اکرم نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ اسی وقت انہیں خانقاہ سے دور جانا پڑا۔ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، دل لرز رہا تھا اس کہانی پر۔ کیسے کیسے مردود انسان ہوتے ہیں اس دنیا میں، لا حول ولا قوت۔ اکرم میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے، مگر ایک خاموشی قائم نہ رہ سکی۔ شامی نظر آیا، اس کے ساتھ نادر حسین تھا، لباس پہنے ہوا تھا، نہایت بہتر حالت میں۔ ہم دونوں حیرت سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ بڑا بابا ٹھیک ہو گیا مسعود بھائی، ہمارا بڑا بابا ٹھیک ہو گیا، شامی خوشی سے بولا۔ واقعہ خوشی کی بات ہے نادر حسین، کیسے ہو تم؟ میں تو جیسا تھا ویسے ہی ہوں، بس تم لوگوں کی بینائی متاثر ہو گئی ہے، نادر حسین نے جواب دیا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا، اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا، تاہم میں نے اس پر تبصرہ نہیں کیا اور شامی سے بولا، چلو شامی، تمہاری محنت برابر ہوئی۔ ہاں نادر حسین، اب ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد ہمیں اجازت دے دو گے۔ مخصوص وقت گزارا کہاں ہے؟ جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ ابھی نہیں، اس نے کہا، اور پھر شامی سے بولا، جاؤ تم آرام کرو، آرام کا وقت ہے۔ جی بڑے بابا، شامی نے کہا، اور پھر مجھے ہلکا سا اشارہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، مگر اس کا خیال رکھوں کہ بھاگ نہ جائے۔ شامی چلا گیا، مگر اس نے اور کوئی بات نہیں کی، خاموشی گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے خود ہی کہنا پڑا، شامی کو بھیج کر تم کوئی خاص بات کرنا چاہتے تھے۔ ہاں رکو، ابھی رکو، کہیں سے بلاوا تو نہیں آیا ہے؟ کیسا بلاوا؟ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بلاوے الگ الگ ہوتے ہیں کیا سمجھے؟ سارے بلاوے الگ الگ ہوتے ہیں، تمہارا کوئی بلاوا نہیں ہے ابھی؟ رکو، نہ جانے کسے تمہاری ضرورت پڑے۔ میں خاموشی سے دیکھنے لگا، نادر حسین کے بولنے کا انداز نہیں تھا
وہ تو میرا بہت احترام کرتا تھا، لیکن اس کا یہ انداز بالکل مختلف تھا۔ اس کے بعد اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی اور رخ بدل کر بیٹھ گیا تھا۔ اکرم نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، آپ بیٹھیں گے مسعود بھائی؟ نہیں، چلو آرام کریں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، حالانکہ شامی مجھے اشارہ کر کے گیا تھا، لیکن میں رات بھر چوکیداری نہیں کر سکتا تھا، پھر اب وہ بہتر بھی نظر آ رہا تھا، چنانچہ میں نے اپنی آرامگاہ کی طرف رخ کیا۔ اکرم نے بھی نادر حسین کے انداز کو محسوس کیا تھا۔ آرامگاہ میں آ کر میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اگر آپ کہیں مسعود بھائی تو میں شامی کو شہر کر رہا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ یہی کہ ہم وہاں سے اٹھائیں، اب وہ نادر حسین کا خیال رکھے۔ میرا خیال ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے بات کرنے کا انداز بتاتا ہے، وہ آپ سے اس لہجے میں تو بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے اکرم کی بات جواب نہیں دیا، چنانچہ اکرم بھی خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں آرام کرنے لیٹ گئے، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ شیخ مویس الدین اور اس کی بیوی کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ دونوں بدبختوں سے مجھے شدید کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نہ معصومیت تھی نہ لاپرواہی، اتنا بڑا کام انہوں نے نہایت آسانی سے کر ڈالا تھا۔ کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، مگر اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ مویس الدین پہلے ہی ایک بد انسان تھا، اسے خون میں وفا نہیں تھی، وہ شکیل قلب تھا، ورنہ اپنے محسنوں کے احسان کو کبھی نہ بھولتا۔ جنہوں نے اس کا مستقبل بنایا انہیں اس نے تسلیم نہ کیا۔ باقی بات رہی اس کی بیوی کی، تو یقیناً وہ بد کردار عورت تھی، وہ اس سے وفا ممکن نہیں تھی۔ جو کچھ میں نے شدید کراہت کے عالم میں کہا تھا، اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ رات کافی گزر گئی تھی، اکرم بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں نے اسے پکار لیا، نیند نہیں آ رہی؟ ہاں بھیا باہر چلیں، میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، باہر کھلی فضا ہوگی۔ ہم دونوں باہر نکل آئے، عبادت سے بہتر اور کیا مشغلہ ہو سکتا تھا۔ وضو کیا اور آگے بڑھ گئے، تبھی نادر حسین نظر آیا، جہاں چھوڑ گئے تھے وہیں گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے مخاطب کرنے کو دل نہ چاہا، ہم اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ اس کی پشت ہماری طرف تھی، میں نے اس کی طرف سے ذہن اٹھا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میں نے درود شریف کا ورد کیا۔ ابھی پہلی بار درود شریف ختم کیا تھا کہ دفعتاً نادر حسین کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخ مار کر کھڑا ہو گیا۔ میں اور اکرم چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ احمد کو تم دیوانے ہو گئے ہو، بالکل پاگل ہو گئے ہو، وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا نادر حسین؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ پاک کلمات کسی کی پشت میں نہیں پڑے جاتے، آئندہ خیال رکھنا، اس نے کہا، اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کچھ بولا نہیں تھا کہ اس نے کہا، بلاوا آ گیا ہے میرا، جب تک تمہارا بلاوا نہ آئے یہاں سے نہ جانا، ایک حاجت مند کی حاجت روائی ضروری ہے۔ حق! اس نے زور سے نعرہ لگایا اور اچانک اس کے لباس میں آگ لگ گئی۔ مجھے اور اکرم کو نہیں معلوم تھا شامی کچھ لوگوں کے ساتھ خفیہ طور پر اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ابھی ہم دونوں ششدر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کیا کریں کہ عقب سے شامی کی چیخنے کی آواز ابھری اور وہ 2-3 افراد کے ساتھ دوڑ پڑا۔ آگ آگ، پانی پانی، وہ ناشتہ ہوا بولا، مگر اتنی دیر میں نادر حسین کا لباس خاکستر ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا نعرہ لگایا اور اس کے ساتھ ہی خانقاہ کی بلندیوں سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ شامی کی حلق سے دلخراش آواز نکلی۔ بڑے بابا وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا کنارے تک آ گیا۔ میں اور اکرم بھی اس کی تقلید میں آگے بڑھ گئے اور پھر سکڑ کر رہ گئے تھے۔ حالانکہ جتنی بلندی سے وہ نیچے کودا تھا اس کے ہاتھوں ٹوٹ جانے چاہیے تھے، لیکن نیچے وہ تاروں کی چھاؤں میں بے تکان دوڑتا نظر آ رہا تھا۔ لباس سے آ رہی ہر تکلیف سے بے نیاز دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے بدن میں شدید سنسنی دوڑ رہی تھی۔ اس پر پھر دوڑا پڑ گیا مسعود بھائی۔ آہ، اب کیا ہوگا؟ وہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، شامی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں شامی، وہ ٹھیک ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے؟ شامی سسکی لے کر بولا۔ ہاں، ہم سب سے زیادہ ہوش مند۔ نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو، شامی چلا کر بولا، اور میں شامی کو تسلیاں دینے لگا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے شامی، اب وہ اس جھوٹی خانقاہ کا بزرگ نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا مسعود بھائی؟ ہمیں پھر اس کے پیچھے نکلنا ہوگا، نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے وہ۔ ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں؟ جو کچھ کرو گے بیکار ہوگا، ویسے تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ آؤ اکرم، میں نے کہا، اور اکرم کو ساتھ لے کر اپنی آرامگاہ میں آ گیا۔ خانقاہ میں جتنے لوگ تھے سب وہیں جمع ہو گئے۔ سچ مچ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں مسعود بھائی، برداشت نہیں ہو رہا، ورنہ آپ سے نہ کہتا۔ اکرم نے بے بسی سے کہا۔ کیا بات ہے اکرم، نادر حسین کو کیا ہو گیا؟ وہ جو مصرع ہے نا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، وہ صادق آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ عہدہ مل گیا اسے، مجذوب ہو گیا۔ ویسے بھی اکرم، تمہیں یاد ہوگا وہ ڈاکو تھا، جعلی خانقاہ میں وہ لوگوں کو جھوٹے دلاسے دیتا تھا، لیکن خود کو پیر کہلوانے سے لرزتا تھا۔ وہ خود کو دنیا کا بدترین انسان سمجھتا تھا، اسے اپنے گناہوں کا شدید احساس تھا۔
اللہ کو اس کی کوئی ادا بھاگ گئی، اسے بہت بڑا مقام مل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہے، ایک آدھ بار شبہ ہوا تھا، یقین نہیں کر سکا تھا، پھر یہ اندازہ کیسے ہوا؟ اس کی پشت ہماری تحریر میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا، وہ تڑپ گیا، کلام الہی کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکا۔ اب واقعہ وہ اس خانقاہ کا انسان نہیں ہے۔ اکرم خاموش ہو گیا، ہم دونوں ہی تاثر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نادر حسین کی خوش بختی پر رشک کر رہا تھا۔ بہرحال یہ رمز سے جو انسانی عقل کے دائرے میں نہیں آتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اکرم نے کہا، یہاں رکو گے مسعود بھائی؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ کچھ اکتاز سی محسوس ہو رہی ہے، ویسے بھی ہم یہاں رک گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اکرم نے اس طرح کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ معصوم نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہم کام ہی کیا کرتے ہیں اکرم، بس یہاں وہاں، ویسے بھی کچھ دن یہاں گزاریں گے، ابھی یہاں سے جانے کا وقت نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں نے بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ رات گزر گئی، نہ جانے کب تک نادر حسین کے بارے میں سوچتا رہا اور ان حالات پر غور کرتا رہا تھا۔ نادر حسین بے شک خوش نصیب تھا کہ اس نے اتنا بڑا مقام پا لیا تھا۔ دوسرے دن منگل کا تھا، آج عرضیاں لکھی جانی تھیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا، عرضیاں لکھی جاتی، حاجت مندوں کی درد بھری آوازیں ہمیں مائکرو فون پر سنائی دیتی اور ہم انہیں لکھ لیا کرتے۔ پھر جو کچھ میرے دماغ میں آتا اس کے مطابق مشورے دے دیا کرتا تھا۔ مشورے جمعرات کو دیے جاتے تھے۔ معمول کے مطابق ہم تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ اکرم بھی کاغذ قلم لیے بیٹھا تھا۔ درد مند اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے تھے۔ بعض کہانیاں آنکھیں بھگور دیا کرتی تھیں۔ دعائیں اور دوائیں چل رہی تھیں۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، دکھاری ہوں سائیں بابا، میری کہانی سنو گے؟ سن لو سائیں بابا، سن لو تو اچھا ہے، نہ سنو گے تو سمجھوں گی کہ تم بھی سب کی طرح ہو۔ سب کچھ ہو گیا ہے میرا سائیں بابا، کچھ بھی نہیں بچا۔ شمسا ہے میرا نام، 2 کڑیل بھائی تھے، ماں تھی، باپ تھا، میرا ایک ماموں تھا، بھرا گھر اجڑ گیا سائیں جی۔ بھائی بچھڑے، ماں باپ جوان بیٹوں کے دکھ میں پاگل ہو گئے۔ در پھرے ہم، پھر سائیں نوست میری طرف بڑی رشتہ آیا۔ میرے ماں باپ اس حالت میں نہیں تھے کہ شادی کریں، منع کر دیا انہوں نے۔ وہ لوگ چڑ گئے، مجھے چھین لیا انہوں نے، میرے ماں باپ سے جبری نکاح پڑھایا۔ میرا میاں مجھے لے کر مارا پھرتا ہے، دل برا تھا اس کا، میری طرف سے کبھی عزت نہیں دی اس نے مجھے، 4 چوٹ کی مارتا ہے ذرا سی غلطی پر۔ 3 بچے ہو گئے ہیں میرے، کوئی سہارا نہیں ہے ان کا، وہ بری عورتوں کے پھیرے میں رہتا ہے سائیں۔ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، میرے بھائی نہیں ملتے سائیں جی، میری مشکل دور کر دو سائیں، میری منزل مجھے دے دو، مر بھی نہیں سکتی سائیں بابا، 3 جانیں اکیلی رہ جائیں گی، کیا کروں ان کا مشکل حل کرو سائیں جی۔ دل کی حرکت بند ہونے لگی، خون کی روانی رک گئی، سانس تھم گیا۔ یہ درد و کرب میں ڈوبی آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ عرصہ ہو گیا تھا، صدیاں بیت گئی تھیں، لیکن یہ آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ ہر جملہ سسکی تھا، ہر لفظ زخم تھا۔ آج شمسا میری بہن مجھ سے کچھ گز دور تھی، وہ مجھے میری کہانی سنا رہی تھی۔ پھر شامی کی آواز ابھری، چلو بہن دوسرے کا آنا ہے، جاتی ہوں بھیا جاتی ہوں، سائیں میرے سائیں سن لو، مجھ پر غور کر لو، کوئی سہارا نہیں ہے، چلو بہن اٹھو جلدی کرو۔ اٹھتی ہوں بھیا جاتی ہوں، سائیں بڑی آس لے کر آئی ہوں، سائیں جاتی ہوں بھائی ابھی جاتی ہوں، جمعرات کو آؤں گی سائیں بابا، جمعرات کو۔ ہاں جاتی ہوں۔ درد و کرب میں ڈوبی چیخ کو نہیں روک سکا تھا اور سوال پر اکرم بری طرح اچھل پڑا۔ ہچکیاں بند گئی تھیں میری۔ اکرم سب کچھ چھوڑ کر مجھ سے آ لپٹا۔ مسعود بھائی کیا ہو گیا ہے؟ مسعود بھائی کیا بات ہے؟ ارے کیا حالت ہو گئی ہے مسعود بھائی؟ اکرم بے چین ہو کر مجھے جھنجھوڑنے لگا، لیکن کچھ ایسا بے اختیار ہوا تھا کہ خود پر قابو ہی نہیں رہا تھا۔ اکرم نے پانی پلایا، اس کے بعد کوئی عرضی نہ لکھی جا سکی، زمین پر لیٹ گیا، دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اکرم اوپر جا کر شامی اور دوسرے لاؤں کو بلا لایا۔ بیوقوف کوئی بھی نہیں تھا، اب سبھی میری حیثیت سے آشنا ہو چکے تھے، جانتے تھے کہ جب سے خانقاہ میں داخل ہوا ہوں کائے ہی پلٹ گئی ہے، نقلی خانقاہ اصلی ہو گئی ہے، جو آتا ہے یہی کہتا ہوا آتا ہے کہ اس کا کام بن گیا، یہاں تک کہ ان کا بڑا بھائی بھی میرا متقد نظر آتا تھا۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب خانقاہ میرے ہی دم سے چل رہی ہے اور ان لوگوں کی دال روٹی کا بندوبست ہے، چنانچہ سبھی مجھ سے مانوس ہو گئے تھے، خصوصاً شامی۔ میری حالت دیکھ کر وہ سخت پریشان تھے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دینے لگا تو کوئی دوائیں تجویز کرنے لگا۔ سب ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ کیا ہو گیا، اچانک کیا ہو گیا ہے؟ میں اکرم گھبرا کر انہیں بتا رہا تھا کہ بس بیٹھے بیٹھے ہی طبیعت بگڑ گئی، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی جو سمجھ میں آ سکے۔ سب کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، مجھے اپنی اس کیفیت پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی، لیکن کچھ ایسا بے بس ہوا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ شمسا کی درد بھری باتیں کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اتر رہی تھی۔
کیسی بے بسی تھی اس کی آواز میں۔ میری بہن اس کے صبر سے آنکھوں سے آنسو بولتے چلے آ رہے تھے۔ روکنا چاہتا تھا ان آنسوؤں کو، لیکن کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ پانی پلایا گیا، ساریت دیے گئے، نہ جانے کیسے جتن کر کے اپنی حالت پر تھوڑا سا قابو پایا۔ بھرائی ہوئی آواز میں ان لوگوں نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس اندر سے شدید گرمی کی ایک لہر اٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہوں، ہمدرد و محبت کرنے والے یہ سن کر سارا دیے ہوئے زبردستی باہر لائے۔ خانقاہ کے عقبی حصے میں ایک صاف ستھری جگہ مجھے لٹا دیا گیا۔ ہر شخص ہی کسی نہ کسی چیز سے مجھے پنکھا جل رہا تھا۔ ابھی خانقاہ کے دوسرے حصے میں زائرین موجود تھے، چنانچہ یہ عقبی حصہ منتخب کیا گیا تھا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دیں، ہر خیال کو ذہن سے مٹا دیا۔ زخم جو دل پر ہمیشہ سے موجود تھے، بس ان پر ایک ہلکی سی تہ چلا لی تھی، لیکن کھرن نہیں بن پائے تھے، زخم درست نہیں ہوئے تھے۔ ایک آواز سے ایک زخم کی جھلی اتر گئی تھی۔ خون تو بہنا ہی تھا، برسوں سے رکا ہوا تھا، بہتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ جب خون ہی ختم ہو جائے جسم میں تو کیا بہے گا؟ آنسوؤں کی روانی رک گئی۔ سارا دیا خود کو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب ان لوگوں کو سمجھانا بھی ضروری تھا جو بے چین تھے، افسردہ تھے، مضطرب تھے میرے لیے۔ مدھم سے لہجے میں نے ان سے کہا، بہت معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ سے خام خواہ ایک ذرا سی گرمی سے کیفیت بگڑ گئی تو آپ لوگوں کو پریشان ہونا پڑا۔ بس دل پر ایک بوجھ سا آ پڑا تھا، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اب ٹھیک ہوں۔ آپ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے مسعود بھائی، خدا کے لیے خود کو سنبھالیے۔ ہم بے خانماں لوگ جو پہلے بہت برے تھے، اور اب ہم میں سے ہر ایک یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد ہماری کایا پلٹ گئی ہے۔ احمق نہیں ہے ہم لوگ، غور کرتے ہیں، ہم برے راستوں کے راہی تھے، یہ خانقاہ دھوکے کا گھر تھی۔ آپ کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا، یہاں تک کہ ہم بھی بدل گئے۔ مسعود بھائی خود کو سنبھالیے خدا کے لیے، آپ ہماری زندگی کا سہارا ہیں۔ آپ کو اگر نقصان پہنچ گیا تو بے موت مارے جائیں گے ہم سب۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا تھا کہ انسان ہو، انسانی کیفیت کبھی نہ کبھی خراب ہو ہی جاتی ہے۔ بہر طور اس طرح ان لوگوں کی عادت میں رات ہو گئی، زائرین جا چکے تھے اور خانقاہ پھر ہوئی ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ باہر ہی رہا اور ٹھنڈی ہواؤں نے کیفیت کافی بہتر کر دی تھی۔ ویسے ہی تمام لوگوں کا ساتھ تھا، سوچ کے دروازے عارضی طور پر بند ہو گئے تھے، چنانچہ سنبھل گیا، قوت ارادی سے بھی کام لیا تھا، پھر واپسی کا فیصلہ کیا اور کچھ دیر کے بعد اکرم کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اکرم کے چہرے پر ایک عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، ظاہر ہے میرے لیے پریشان تھا، مگر وہ کیا کرتا ہے، ایسے ہی موڑ آ گیا تھا کہ میری اپنی قوت فیصلہ جواب دے گئی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد شمسے کی آواز سنائی دی تھی۔ محبت کرتا تھا میں اپنی بہن سے، بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ابتدائی دور یاد تھا جب ہم سب ساتھ رہتے تھے۔ شمسے کی شرارتیں، ماموں ریاض کا مجھے ڈانٹنا، ہر چیز مجھے یاد آ گئی تھی، لیکن ایک ایسی قید تھی، ایک ایسی پابندیاں تھی کہ میں اپنی بہن تک نہیں جا سکتا تھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ صبر کروں، کیا انسانی قوت برداشت اس حد تک کھو سکتی ہے؟ ذہن بھٹکنے لگا تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، سونا چاہتا تھا اور اس میں مجھے کوئی ناکامی نہیں ہوئی، یہ سارا مجھے دے دیا گیا۔ نیند کے سہارے نے رات گزار دی، ایسا بے خبر سویا کہ فجر کے وقت آنکھ کھلی، وضو کیا، نماز پڑھی۔ اکرم میرے ساتھ تھا اور اس طرح سنجیدہ نظر آ رہا تھا، دل کو کچھ ڈھارس سی ملی تھی۔ لیکن نماز کے بعد اکرم نے پھر پیمانہ ضبط توڑ دیا۔ اس نے عرضی میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، مسعود بھائی وہ شمسہ تھی نا آپ کی بہن؟ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر اکرم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا، بتائیے نا مسعود بھائی وہ شمسہ ہی تھی نا؟ ہاں، میں نے اس سے جھوٹ نہیں بولا، میں سمجھ نہیں پایا تھا اس وقت، لیکن رات کو میں نے بہت غور کیا اور اس کے بعد یہ عرضی پڑھی جو صرف میں نے لکھی تھی، آپ نے نہیں لکھی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب اسی کا رد عمل ہے جو کچھ آپ مجھے سنا چکے ہیں مسعود بھائی۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ ہماری بہن شمسہ تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہاں اکرم وہی تھی، اور میری یہ کیفیت اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اکرم نے عرضی نکال لی اور کہنے لگا، دوبارہ پڑھیے اسے مسعود بھائی، دوبارہ پڑھیے۔ نہیں اکرم، خدا کے لیے میں اسے دوبارہ نہیں پڑھ سکوں گا، میں تو اسے لکھ بھی نہیں سکا تھا۔ حقیقتوں سے چشم پوشی ممکن نہیں ہے مسعود بھائی، آپ دنیا کے مسائل حل کرتے رہتے ہیں، اس وقت اگر آپ سے اپنی بہن نہ بھی صبر کریں تو بھی آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی مشکل کا حل تلاش کریں۔ آپ نے سن لیا کہ وہ سب کے دکھوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور وہ اس کے بعد بھی اس کی زندگی کو کوئی بہتر رستہ نہیں ملا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے شوہر اسے لے کر مارا پھرتا رہا ہے، وہ اس کی عزت نہیں کرتا، مارتا ہے اسے، 3 بچے ہیں اس کے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ کیا ہم اسے نظر انداز کر دیں مسعود بھائی؟ خدا کے لیے اکرم، خدا کے لیے نہیں مسعود بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات پر سر جھکایا ہے، یہاں میں وفاداریوں کا حق نہیں ادا کر رہا، بلکہ پہلی بار میرے دل
نے آپ سے بغاوت کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شمسہ پوری توجہ کی مستحق ہے، ہمیں اس پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ میں نے بے بسی سے اکرم کی طرف دیکھا، کیا بتاتا اسے، کیسے کہتا کہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ اکرم نے کہا وہ جمعرات کو آئے گی مسعود بھائی، وہ جمعرات کو آئے گی، آپ کو اس سے ملنا ہوگا۔ نہیں اکرم کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں ٹھیک کہتا ہوں مسعود بھائی، ہم اسے بھرپور سہارا دیں گے۔ اکرم ہماری دنیا ہی بدل جائے گی۔ تو بدل جائے، کیا کر سکتے ہیں، ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں۔ بکو مت، یہ نہیں ہو سکتا، عمر بھر کی محنت اکارا ہو جائے گی۔ اکرم یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تم سے آخری بات کہہ دی ہے۔ اکرم خاموش ہو گیا، اس نے گردن جھکا لی۔ ویسے بھی بہت زیادہ نہیں بولتا تھا مجھ سے، میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا، دن بھر خاموش رہا، معمولات جاری رہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ تعاون کرنے والوں میں سے ہے، نہ جانے کتنی بار ہوک اٹھی، لیکن پھر دل کو محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ البتہ دوسرے دن میں نے اکرم سے کہا وہ شام کو آئے گی، اکرم تم اسے تھوڑی سی رقم دے دینا، یہ کچھ پیسے ہیں میرے پاس، یہ اس کے حوالے کر دینا اور اسے تسلیاں دے دینا، یہ کام تم کر لینا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ نہیں ملیں گے اس سے مسعود بھائی؟ نہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا اکرم، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد کیا ہو جائے، خدا کے لیے سب کچھ نہ کرنا، مجھے اس کے لیے مجبور مت کرنا۔ اکرم کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گیا۔ شام ہوئی، عرضیں تیار ہو چکی تھیں، یعنی جن لوگوں نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا تھا انہیں ان کا حل بتا دیا گیا تھا۔ اکرم کو میں نے ہدایت دے دی تھی، لیکن دل تھا کہ قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اکرم شمسہ سے ملے گا، جو کچھ بھی کہے گا اس سے وہ الگ بات ہے، لیکن میں اپنی بہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ مجھ سے کچھ فاصلے میں موجود ہے، کتنے برسوں سے بچھڑی ہوئی ہے، کتنے دکھ سے اس نے کہا تھا کہ پورا خاندان منتشر ہو گیا، بھائی بچھڑ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے پاس۔ میں جانتا ہوں میں کچھ فاصلے میں موجود ہوں، لیکن میں اندر ہی اندر روتا رہا اور وقت گزر گیا۔ اکرم واپس میرے پاس نہیں آیا تھا، انتظار کر رہا تھا میں اس کے آنے کا، کہ مجھے بتائے کہ شمسہ سے کیا بات ہوئی، کیا کیا اس نے، کیا کہا اس نے، لیکن اکرم واپس نہیں آیا۔ پھر میں خود بھی باہر نکل آیا۔ شامی دوسرے لوگ اپنے معاملات میں مصروف تھے، میں نے اکرم کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا، بیکار ہی تھا، لگ رہا تھا کہ یہاں موجود ہی نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اکرم کیا ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ وہ ذہن طرح طرح خیالات میں ڈوبا رہا۔ ایک گوشے میں بیٹھ کر اکرم کا انتظار کرنے لگا، اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جذباتی ہو گیا ہے، کہیں وہ شمسہ کے پیچھے ہی نہ نکل گیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال انسان ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو حد سے تجاوز کرنے والی بات ہوگی۔ میں نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی تھی، پھر خود ہی اپنے آپ کو سمجھا بھی لیا، اکرم بس میرا ایک ساتھی ہے، محکوم تو نہیں ہے وہ میرا۔ اگر اس نے اپنے طور کو عمل کیا ہے تو ایسی بری بات بھی نہیں ہے کہ میں اس پر بگڑنے لگوں، اپنی مرضی کا مالک ہے وہ، کسی بھی لمحے میرے پاس سے جا سکتا ہے۔ ویسے یہ تصور ذرا عجیب سا تھا، اب تو اکرم کی کچھ اس طرح عادت ہو گئی تھی کہ اسے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ سمجھنے لگا تھا۔ پگلا کہیں کا وہ کام کر رہا ہے جو میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن اچھا ہے کم از کم شمسہ کے بارے میں تفصیلات مل جائیں گی، خدا کرے وہ اس کے پیچھے ہی گیا ہو، کچھ معلومات حاصل کر کے آئے گا، ہو سکتا ہے ماں باپ کو کچھ پتہ چل جائے۔ انہی خیالات میں بیٹھا رہا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ اکرم واپس آ گیا، اس نے فوراً مجھے تلاش کر لیا، میرے قریب شرمندہ سا پہنچا، کہنے لگا مجھے یقین تھا مسعود بھائی کہ آپ یہیں موجود ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج پہلی بار میں نے خانقاہ سے باہر جا کر اس شہر کو دیکھا ہے، یہ تو خاصا بڑا شہر ہے، بڑی گھنی آبادی ہے اس کی۔ بھیا میں شمسہ کے پیچھے گیا تھا، میں نے اسے تھوڑی سی رقم دے دی تھی جو آپ نے مجھے دی تھی، اور میں نے اسے تسلیاں بھی دی تھی کہ اللہ نے چاہا تو اس کی مشکلات آسان بھی ہو جائیں گی۔ بھیا پھر میں بھی اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکا اور اس کے پیچھے وہاں تک چلا گیا جہاں وہ رہتی تھی۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو حسین خان نام کے ایک شخص کا تھا۔ حسین خان شمسہ کے شوہر کا دوست تھا۔ شمسہ کے شوہر کا نام فیضان ہے، فیضان عالم، بہت اوباش طبع آدمی ہے، صورت ہی سے برا لگتا ہے، اور اس کا دوست بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، کہیں باہر سے آ کر یہاں قیام کیا ہے اور دونوں مل کر کچھ کر رہے ہیں۔ شمسہ اکیلی اس گھر میں رہتی ہے کیونکہ اس کے دوست کی بیوی نہیں ہے۔ 3 بچے ہیں شمسہ کے، 2 بیٹی اور 1 بیٹا۔ اور مسعود بھائی شمسہ کا ایک بیٹا جو 5 سال کا ہے، بالکل آپ کا ہم شکل ہے، بالکل آپ جیسا۔ میں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لی، دل بے قابو ہونے لگا تھا۔ بھیا وہ بڑی غیر محفوظ ہے، اس کا شوہر در حقیقت ایک درندہ سخت آدمی ہے، لگتا ہی نہیں کہ وہ شمسہ کو اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ اس کا دوست شمسہ کو گندے فکرے کستا ہے، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھا ہنستا رہتا ہے۔ شمسہ اس گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے اور اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے۔ بہت دکھی ہے وہ بھیا، میں بہت دکھی ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے الگ سے ایک چیخ سی نکل گئی، نہیں مسعود بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ کیا کریں، بھائی آپ بھائی ہیں آپ اس کے، ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں تو کچھ کر سکتا ہوں، کیا کرو گے مجھے بتاؤ، کیا کرو گے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے مسعود بھائی کہ اگر آپ کی بہن کے سامنے آ گئی اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس بہن سے جو آپ کی سگی بہن ہے اور مصیبتوں میں گرفتار ہے،
اس سے یہ اجتناب کیسا؟ مجھے اجازت نہیں ہے، کیا سمجھے اکرم، مجھے اجازت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا بھیا، انسانی رشتے اگر اتنی آسانی سے چھین لیے جاتے تو ان رشتوں کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میں نے گھبرا کر کہا۔ سزا آپ کو مل رہی ہے، شمسہ کو نہیں ملنی چاہیے۔ اکرم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اکرم کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔ شمسہ سے مل لیجئے، اس سے تحفظ دیجئے، اور کوئی نہیں ہے اس کا، آپ ہیں، میں ہوں، اور میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جاؤ اس کی خبر گیری کرو، اس کے ساتھ رہو۔ انتہائی غمزدہ ہوں مسعود بھائی، انتہائی غمزدہ ہوں۔ سوچا تھا کہ کسی حصے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مروں گا بھی آپ کے قدموں میں، لیکن معاف کیجیے گا مسعود بھائی، آپ سے شدید اختلاف کر رہا ہوں یہاں، اور اس اختلاف کی بنیاد پر آپ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اکرم کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے کہا، آپ ہی کے حوالے سے میں اس سے روشناس ہوا ہوں، لیکن ایک ایسی بے بس، ایک ایسی تنہا لڑکی جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جس کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے، اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کا ماضی کیا ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں اس خانقاہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہوں، اور وہ اسی طرح زندگی کے جال میں الجھی مصیبتیں اٹھاتی رہے۔ آپ ہی کے حوالے سے مسعود بھائی، آپ کا اس کا بھائی ہوں، اور میرا فرض مجھے مجبور کر رہا ہے کہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھوں۔ جس قابل بھی ہوں میں اس کی خبر گیری کروں گا، دیکھوں گا فیضان اسے کیسے نقصان پہنچاتا ہے۔ بس بھیا، میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہوں گا، لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی یاد میرے دل میں آئے گی تو میں سوچوں گا کہ آپ نے اپنی ذات کی بہتری کے لیے رشتوں کو ذبح کر دیا ہے۔ میں متفق نہیں ہوں آپ سے بھیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اکرم کو دیکھ رہا تھا، میرے اندر گڑگڑاہٹیں ہو رہی تھیں، اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ دل چاہا تھا کہ اکرم کو اٹھا کر زمین پر پٹک دوں، کیوں میری زندگی کو ایک بار پھر تاریکیوں کی جانب دھکیل رہا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے وہ؟ لیکن جو جذبے اس کے سینے میں موزن ہو گئے تھے، ان سے منحرف تو میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اکرم سنجیدہ چہرہ بنائے کھڑا تھا، کہنے لگا، میری خواہش ہے مسعود بھیا، میری خواہش ہے کہ آپ شمسہ سے مل لیں، فیضان عالم کا قبلہ درست کریں کہ وہ ایک باعزت زندگی گزارے۔ میں اس کے بعد اور کچھ نہیں چاہوں گا، لیکن اگر ہم اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اور آپ اس سے ضرور ملیں۔ اگر میں اس سے مل لیا تو ہاں تو آگے گئی ہے تو گناہگاروں میں شمار کیا جاؤں گا، نافرمان تصور کیا جاؤں گا، اور اس نافرمانی کی سزا ملے گی آپ کو، یہی نا؟ اکرم حد سے بڑھ رہا ہوں بھیا۔ جب رشتے اتنی بے معنی ہوتے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا رشتہ کیا؟ اپنی سزا سے ڈر رہے ہیں آپ، اور وہ جو سزا 4 افراد کو مل رہی ہے اس سے آگے بہت سے دوسروں کو مل رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی محمود سمندر پار ہے، وہ سب یعنی ماں باپ، ماموں ریاض زندگی کے عذاب میں گرفتار ہیں، اور آپ صرف اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں، ان سب کو بھول رہے ہیں۔ سارے بدن میں انٹھن ہو رہی تھی، دماغ میں شدید سنسناٹیں پیدا ہو گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دانت بھینچ لیے، اور اپنے آپ کو ان آوازوں سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عجیب لمحہ آیا تھا، ایک طرف شدید خوف دامنگیر تھا، جب بھی کبھی انحراف کی منزل میں داخل ہوا ایسے عذابوں سے گزرا کہ زندگی لرز گئی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی تھی وہ ایک الگ داستان تھی۔ میں منحرف نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اب وہ محبتیں دل پر عجیب سے اثر کر رہی تھیں جو فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ اکرم کے الفاظ نے دیوانگی طاری کر دی تھی۔